ملی افکار میں خوش آمدید، میں آپ کے ساتھ صاحب قاسمی۔ مغربی بنگال میں برسر اقتدار ترمونل کانگریس کے رکن اسمبلی ہمایوں کبیر کے ایک بیان سے 6 دسمبر سے قبل ہی بابری مسجد کی شہادت پھر چرچاؤں میں ہے۔ ترمونل کانگریس کے رکن اسمبلی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 6 دسمبر کو مرشد آباد کے بیل ڈانگا میں بابری مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر کئی مسلم لیڈران کی شرکت ہوگی اور مسجد کی تعمیر میں تقریباً 3 سال کا وقت لگے گا۔ 3 گنبدوں والی یہ قدیم مسجد جو اب شہید کی جا چکی ہے، شہنشاہ بابر کے دور میں اودھ کے حاکم میر باقی اصفہانی نے 935 ہجری مطابق 1528 عیسوی میں تعمیر کرائی تھی۔ مسجد کے اندرونی حصے میں 3 صفیں تھی اور ہر صف میں 120 نمازی کھڑے ہو سکتے تھے۔ صحن میں 4 صفوں کی وسعت تھی۔ اس طرح بیک وقت 850 نمازی بابری مسجد میں نماز ادا کر سکتے تھے۔ ابتدائی تعمیر سے بابری مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ ہوتا رہا ہے۔ عدالتی کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی 1858 عیسوی سے 1870 عیسوی تک اس مسجد کے امام و خطیب محمد اصغر تھے۔ 1870 عیسوی سے 1900 عیسوی تک کی درمیانی مدت میں مولوی عبدالرشید نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ 1901 عیسوی سے 1930 عیسوی کے عرصے میں یہ خدمت مولوی عبدالقادر کے سپرد رہی اور 1930 عیسوی سے 1949 عیسوی یعنی مسجد کے قرق ہونے کی تاریخ تک مولوی عبدالغفار کی اقتداء میں مسلمان اس مسجد میں نماز 5 وقتہ اور نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ کل ملا کر بابری مسجد اپنی ابتدائی تعمیر 935 ہجری مطابق 1528 عیسوی سے 1369 ہجری مطابق 1949 عیسوی تک یہ مسجد بغیر کسی نزاع و اختلاف کے مسجد ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس و محترم عبادت گاہ رہی اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ اس میں اپنی مذہبی عبادت ادا کرتے رہے۔ مستند تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے مسلمان اجودھیا میں آباد تھے اور یہاں کے ہندو مسلم پوری یکجہتی اور قرابت و یگانگت کے ساتھ رہتے تھے۔ 1855 عیسوی مطابق 1272 ہجری سے پہلے کسی مذہبی معاملے میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی تنازع رونما ہوا یا باہمی ٹکراؤ کی نوبت آئی، گرچہ صحیح تواریخ اور مذہبی نوشتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن جب اس ملک پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور ان کا یہاں عمل دخل شروع ہوا تو انہوں نے اپنی بدنام زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت یہاں کے لوگوں میں باہمی منافرت اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مسجد، مندر، جنم استھان وغیرہ کا خود ساختہ قضیہ چھیڑ دیا، جس کے نتیجے میں 1855 عیسوی مطابق 1272 ہجری میں اجودھیا کے اندر زبردست خونریزی ہوئی، جس کی تفصیل آپ اجودھیا کے اسلامی آثار نامی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی وقت سے اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ 9 نومبر سن 2019 کو ملک کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی شہادت کا فیصلہ سناتے ہوئے مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے اور سنی وقف بورڈ کو مسجد بنانے کے لیے 5 ایکڑ جگہ دینے کا حکم دیا۔ بہرحال ترمونل کانگریس کے رکن اسمبلی کے بنگال میں بابری مسجد والے بیان پر اب سیاسی گلیاروں میں ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ بی جے پی نے اس معاملے میں سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک خاص طبقے کو خوش کرنے کی کوشش اور مذہب پر مبنی سیاست ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مغربی بنگال کی بھرت پور اسمبلی سیٹ سے رکن اسمبلی ہمایوں کبیر نے گزشتہ سال بابری مسجد کی تعمیر کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بابری مسجد کی بنیاد رکھے جانے والے پروگرام میں تقریباً 2 لاکھ لوگ شامل ہوں گے، جن میں 400 اہم ہستیاں اسٹیج پر موجود رہیں گی۔ اب اس معاملے میں انہوں نے تازہ بیان دے کر پھر سے سیاسی ماحول گرما دیا ہے۔ خبروں کے مطابق مغربی بنگال کے ایک بی جے پی لیڈر نے ہمایوں کبیر کے بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے برہم پور میں رام مندر بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، یعنی ترمونل کانگریس اور بی جے پی کے درمیان مسجد مندر کا کھیل اب پوری طرح شروع ہو چکا ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ جیوترمے سنگھ مہتو نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کہیں بابری مسجد بنتی ہے تو ہم وہاں مندر بنا کر رام للا کو واپس لائیں گے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے یہ سوال بھی کیا کہ یہاں بابری مسجد کیوں ہونی چاہیے؟ بابر ایک لٹیرا تھا، اس کے نام پر کچھ بھی بنانا ناقابل قبول ہے۔ اس معاملے پر کانگریسی لیڈران کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔
कांग्रेस लीडर अजय कुमार लल्लू ने हुमायूं कबीर के बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हम इस मामले में पूरी तरह वाज़ेह नज़रिया रखते हैं। हम रोज़गार, तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन, किसानों और मज़दूरों के साथ शमूलियत और मुसावात की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आइन की बात करती है और इंतखाब भी इन्हीं इशूज़ पर लड़ना चाहिए। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर उदित राज ने इस ताल्लुक से सवाल उठाया कि अगर कहीं मंदिर की बुनियाद रखी जा सकती है तो मस्जिद की बुनियाद रखने में क्या दिक्कत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। इस मुल्क में सभी को मजहबी आज़ादी हासिल है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की क़यादत वाली तृणमूल कांग्रेस बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम वाले दिन यानी 6 दिसंबर को एक अज़ीमुश्शान रैली मुनाकिद करने जा रही है, जिसको यौम यकजहती का नाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तृणमूल का अक़लियती सेल आम तौर पर हर साल इस रैली का इनेकाद करता है, लेकिन इस बार पार्टी की आला क़यादत ने इसकी जिम्मेदारी अपने तलबा और यूथ विंग को सौंपी है। ये रैली कोलकाता में महात्मा गांधी के मुजस्समा पर मुनाकिद की जाएगी, जहां वज़ीर आला ममता बनर्जी और कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के इजलास को खिताब करने के क़यास लगाए जा रहे हैं। अभी इस खबर में इतना ही। अभी तक मिल्ली अफकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो साहिब कासमी प्रेस को फॉलो कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।